بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری قابل بیاں اور لائق سزاوار ہے، جو ہر طرح کے عیبوں سے، کمیوں اور خامیوں سے، نقائص سے پاک اور صاف ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہم سب کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ دین، ایمان اور اسلام پر کاربند فرمایا ہے. اسی لیے ہر طرح کی عبادات اسی کے لیے ہم خاص کرتے ہیں، اور ہر طرح کے علائشوں سے، ہر طرح کے گندگی اور ہر طرح کے شرک سے، ملاوٹ سے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جس طریقے سے پاک ہے، اسی طریقے سے ہر طرح کی ملاوٹ سے وہ پاک اور صاف عبادت کو قبول کرتا ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، آج کے اس مبارک مجلس میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی
کوشش کی جا رہی ہے وہ شاید آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا کہ اس پرآشوب اور پرفتن دور میں نوجوانان امت کی ذمہ داریاں کیا ہے. مکمل طریقے سے کسی بھی ایک بیٹھن میں بات کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، مگر میری تھوڑی سی کوشش رہے گی کہ وہ چیدہ باتیں آئے جس سے ہم سب کو سمجھنے میں آسانیاں ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، زمین و آسمان کے درمیان کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، جتنی بھی مخلوقات زمین و آسمان کے بیچ، زمین و آسمان کے درمیان ہے، ان تمام مخلوقات کے بنائے جانے، پیدا کیے جانے میں اللہ تبارک و تعالی کی کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی حکمت، مصلحت اور کوئی مقصد ہے. میری کوشش ہے کہ سستی سے سستی اردو بات کروں، اس لیے کہ اس سے پہلے کمپلین بھی آیا تھا کہ ذرا اردو گاڑی ہو جا رہی ہے اور کمپلین آتے رہتا ہے. تو چونکہ کتابوں کے مطالعات اور عام بول چال میں جو ایک لمبے سلسلے سے چلتے آ رہا ہے تو اس میں زیادہ تر اردو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو وہی عادت پڑ گئی ہے. مگر میری کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ، پھر بھی بہت کوشش کر کے سستا کیا ہوں الحمدللہ، میری کوشش رہے گی کہ آپ ساری باتیں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اسی انداز میں اور پوری حقانیت کو، صداقت کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ کہنے اور ہم سب کو اسی طرح سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. گفتگو کے انداز میں ہم باتیں کریں گے تاکہ باتیں سمجھ میں آئے. جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے. میں اپنی ایک ذاتی مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ مچھر کاٹتا ہے بہت زیادہ. ایک رات مجھے بھی بہت مچھر نے کاٹا اور ہوا یوں کہ میں فجر تک سو جا رہا تھا کئی دنوں سے. تو ایک روز اللہ کے فضل سے مچھر نے بہت کاٹا تو فجر سے تقریباً پون گھنٹہ پہلے میری آنکھ زبردستی کھلی، کیا اٹھنا پڑا. جیسے اٹھ کے بیٹھا ویسے میں نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی ہے. مچھر بھی ایک طرح کی نعمت ہے. اب عام لوگوں کے پاس بولیں گے تو آپ کو شاید مار اور دے، دھمکا دے، لیکن اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مچھر بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. کئی دنوں سے ریگولر نمازیں چھوٹ جا رہی تھی، وتر کی نماز چھوٹ جا رہی تھی، لیکن اس دن جو ہے مچھر نے کاٹ کے اٹھایا تو پھر شروع ہو گیا، چالو ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں کوئی بھی چیز ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے. ایک عام بات سمجھنے کے لیے میں نے یہ مثال رکھی، ورنہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ایک عظیم ذمہ داری ہے. ہماری تخلیق، ہمارے پیدا کیے جانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اور اس مقصد کو تقریباً ہم سب جانتے ہیں. مگر چونکہ یہ جو بیٹھک ہوتی ہے، یہ جو مجلس ہوتی ہے، وہ تذکیری مجلس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں تذکیری مجلس، یعنی ہم جو سبق پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس کو یاد دلانے کے لیے. تقریباً میں سمجھتا ہوں جو باتیں ہوں گی وہ ساری باتیں آپ سب کو بھی معلوم ہے، مگر چونکہ یہ مجلس مذاکرت ہے، یہ تذکیری مجلس ہے، یہاں پر ایک دوسرے سے سنا کے ہم یاد کرتے ہیں کہ ارے ہمارے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، اور پھر ایک طرح سے ایمان کو جلا ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کیجئے لوگوں کو،
آپ لوگوں کو بتلاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، قرآن سناتے رہیے، میرا پیغام سناتے رہیے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اب وہ جو ذکر ہے، وہ جو نصیحت ہے، وہ جو ذکر ہے جو آپ سمجھائیں گے، سنائیں گے، بولیں گے، تو اس سے مومنوں کو فائدہ پہنچے گا، مومنوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ آیت عام طور پر میں جب بیان کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمیں سے ہر آدمی ایک بیان سننے کے بعد اپنے اوپر اسے اپلائی کرے. اسے معلوم ہو جائے گا اس کے ایمان اور اس کے ضمیر کے تھرمامیٹر سے کہ اس کے ایمان کے اندر کتنی حرارت ہے، کتنی حرارت ہے. کیونکہ ہم کتنا بڑا مومن ہے یہ جانچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک ہم نے حدیث سنی یا ایک بیان سنا، اس بیان میں جو باتیں کہی گئی ہے ان باتوں کے متعلق ہمارے اوپر کتنا اثر ہوا ہے. دیکھو دنیا میں کما حق کہو، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی طرح کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. مگر کوئی صرف یہ سوچے کہ بھئی ہم تو ان کی طرح نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کریں، تو کیا کریں. اگر یہ سوچ کر کے ہم چھوڑ دے رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. آپ کو اور ہم کو کوشش کرنا ہے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا ہے. یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ نہیں ہم ان کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. یقیناً ہماری پیشانی زمین پر سجدے کی وجہ سے رگڑ رگڑ کر اگر پھوٹ جائے، زخمی ہو جائے، یہاں کی چمڑیاں اور گوشت نکل جائے، ناک گھس گھس کے جو ہے ختم ہو جائے، پھر بھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے میں سمجھتا ہوں کہ خاک پا کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ میں کیا کہوں، آپ کیا کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے اور میرا کوئی ایک صحابی اگر ایک لپ بھی خرچہ کر دیا اللہ کے راستے میں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے آپ کو ان کے طور طریقے پر ڈھالیں. اور چھوڑ دینا یہ گھور پاپ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے چھوڑ دینا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ایمان کو جانچنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان کی حرارت اور ٹمپریچر کتنا ہے. ٹمپریچر اپنے آپ معلوم ہو جائے گا ایک حدیث سننے کے بعد، بیان سننے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد، درس سننے کے بعد، کہ اگر ہمارے اندر اس کا اثر کچھ نہ کچھ ہوا ہے، یعنی جتنا اثر ہوا ہے اتنا ہی زیادہ ٹمپریچر ایمان کا ہائی ہے آپ کے اندر، جتنا زیادہ. یہی وجہ ہے کہ مجلس محفل مذاکرت، محفل تذکیر، محفل تدریس اور مجلس جو درس کی ہے، جو بیانات کی ہے، یہ محفل لگاتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کو قوت ملے، ہمارے ایمان کی حرارت بڑھتی رہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خطبہ سنتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی کو ایسا لگتا ہے، ہر آدمی کو ایسا لگتا ہے، اور مجھے تو کئی مرتبہ، بلکہ کئی مرتبہ کیا ہمیشہ ہی ایسا لگتا ہے کہ آج لگتا ہے کہ سارے لوگ آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کریں گے. جو سیریس مومنٹ نظر آتا ہے اس سے ایسا مجھ کو محسوس ہوتا ہے. تو دراصل لوگوں کا ایمان اس وقت جاگ جاتا ہے. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. ایمان جاگ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. سورہ انفال کی آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ فرماتے ہیں کہ جب میری آیت کی تلاوت ہوتی ہے مومنوں کے اوپر، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم سنتے ہیں نا، بیان سنتے ہیں تو بہت سیریس مومنٹ میں آ جاتے ہیں، واقعی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مگر چونکہ انسان فطری طور پر، انسان کے نیچر میں یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھے گا، دھیرے 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 جو ہے قدورت اس کے اندر چھاتی چلی جائے گی اور تھوڑا تو وہ رخصت ہوتا چلا جائے گا، اس کا اثر رخصت ہوتا چلا جائے گا. پھر آدمی جو ہے پہلے کی طرح ہو جائے گا، پھر آدمی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو پچھلی قوموں کے اوپر عذاب نازل کرتا تھا
تو عذاب جب قوم دیکھتی تھی تو اس وقت قوم کہتے نہیں بس میرے مالک اب تیرے نبی کے اوپر ایمان لایا، اب کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گا، اب کے بعد مجھ سے کوئی جرم نہیں ہوگا. اور اللہ کہتے ہیں اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، کہ جب ہم عذاب کو اسے ٹال دیتے ہیں نا تو پھر بہت مختصر لوگ رہتے ہیں سمجھنے والے، پھر سب جو ہے اسی حالت میں لوٹ آتے ہیں. تو انسانی فطرت میں یہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، سنتے رہیے، سناتے رہیے، اور اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں میں آتے رہیے. آتے رہنے کا آپ ہی کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا، دوسرے کا تو ہوگا ہی. وہ جو لوگ کرا رہے ہیں، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو تو اجر ملے گا، ان کے اجر میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی آنے والے لوگوں کے اجر میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی. کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور ان کو ڈبل اجر ملے گا. اس لیے اس طرح کے محفلوں کو آباد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور جیسا کہ آیت کریمہ میں یہ کہا گیا، یہ جو پرفتن دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں فتنوں کی کوئی کمی کہیں پر نہیں ہے، فتنوں کی کوئی کمی نہیں ہے. میں صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کی حدیث پاک جس میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کی کسی محل میں، کسی بلڈنگ میں چڑھے، بلڈنگ کے اوپر چڑھے، چھت پہ گئے، تو اس وقت صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہو، میں فتنوں کو بارش کے قطرات کے مانند تیز برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کس زمانے کی یہ بات ہے؟ یہ کس زمانے کی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. اب آپ تصور کیجئے، امام الانبیاء نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے. معجزاتی طور پر آپ کو وہ فتن دکھائے گئے، اور صحابہ اکرام سے آپ نے کہا بھی کہ میں فتنوں کو بارش کے تیز قطرات کے مانند برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اب بتلائیے فتنوں کی کوئی کمی موجود ہے؟ کوئی کمی موجود نہیں ہے فتنوں کے. ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں ہر دن کہ جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے والے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتن، کہ دنیا باقی نہیں رہے گی مگر، یعنی دنیا جس قدر اپنی اینڈنگ کی طرف، اپنے اختتام کی طرف دنیا جائے گی، تو آخری زمانے میں صرف مصیبتیں، بلائیں، فتنے رونما ہوں گے. آج بتائیے کہ فتنوں کی کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. میں صرف وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی وضاحت تو نہیں کروں گا زیادہ. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، کہ آدمی کے اندر اس کے ذات میں خود فتنہ ہے، اس کی ذات کے اندر خود فتنہ ہے، اس کے گھر والوں میں، اس کی بیوی میں، اس کے بچوں میں، اس کے مال میں، اس کے عیال میں، اس کے اہل میں، اس کے پڑوسی میں. غرض یہ کہ ہر چیز میں اس کے لیے فتنہ ہے. اگر اسے نپٹنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو، اس پر کوئی بیریئر لگانا چاہتے ہو، تو یکفر الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اس تمام طرح کے فتنوں سے اگر آپ کو بچنا ہے اور آپ کو وہ فتنے اپنے اندر سمانا نہیں ہے، اسے دور بھگانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے یکفر الصیام والصلاۃ. آدمی روزوں کا اہتمام کرے. آپ جانتے ہیں نا، روزوں کا اہتمام کر کے آدمی اپنے آپ کو نہ جانے کتنے طرح کے صغائر سے، کبائر سے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے روک لیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں جو روزہ رکھا ہوں، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، پیاس سے تڑپ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول دیا، اگر میں کسی کا نقصان کر دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کے اوپر ستم کر دیا، تو پھر تو یہ میرا روزہ گیا کام سے.
بچ گیا وہ آدمی، بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یکفر الصیام. اور بڑی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں پہلے صیام کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد صلاح کا. صلاح تو ہے ہی ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو نماز ادا کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں. مگر اگر اپنے آپ کو فتنے سے زیادہ دور ہونا ہے تو آپ روزوں کا زیادہ اہتمام کیجیے، روزوں کا زیادہ اہتمام کیجیے. اس کے بعد فرمایا صلاۃ، نماز، فرض نماز صبح نہیں پڑھنا ہے. آپ سنن و نوافل کا جس قدر اہتمام کریں گے، ہمارے یہاں ایک عادت بنتی چلی جا رہی ہے، ایک عادت بنتی چلی جا رہی ہے. کسی طرح مجبوری میں، جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ لا کر کے بڑا چل رہے مسجد، چل کھڑا آیا، جیسے تیسے وضو کیا، بڑا ختم ہو گیا، جیسے تیسے وضو کیا، آیا ایک دم اکر بکر کر کے نماز پڑھا اور نماز ختم کر کے چلا گیا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی اس کو مسجد میں کاٹ رہا ہے. تو ایک عادت سی بننے لگی ہے کہ لوگ سنت کو ترک کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے، جبکہ سنت مؤکدہ راتبہ تسلسل کے ساتھ مسلسل چھوڑنا یہ گناہ کا باعث ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے. سنت مؤکدہ راتبہ یہ کیا ہے معلوم کر لیجئے گا. تو اسے چھوڑنا، مسلسل اپنی عادت بنا لینا آپ کے لیے یہ جرم ہے. تو سنن و نوافل کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس سے آپ فتنوں سے دور ہوں گے. زیادہ وقت آپ کا اللہ سے بات چیت کرنے میں، آدمی کو سمجھنا چاہیے. نماز کو معراج کیوں کہا؟ معراج میں کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ معراج میں کیا ہوا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. معلوم ہوگا بھی تو ایسی مجلسوں میں بولنے میں تھوڑی شرم آتی ہے. جی جی، نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے اوپر لے جایا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورہ اسراء کی بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی جو شروع کی آیت ہے، اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے کہاں لے جایا گیا؟ فلسطین، جہاں بھی بیت المقدس، بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، وہاں لے جایا گیا. وہاں تمام انبیاء کرام کو معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے جمع کیا. تمام انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف اسی رات آپ کو اٹھایا، آسمان کا سیر کرا، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. یہاں ایک لوگوں کا یہ نظریہ ہے، بلکہ بعض مکتب فکر کے علماء دھڑلے کے ساتھ جو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح بخاری کی روایات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام حق لا تدرکہ الابصار کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں دیکھا. یہ جو تفسیر کی جاتی ہے وہ تعویل ہے، کسی بھی صحیح روایت کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تعویل ہے. بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی کو علم غیب ہے وہ آدمی جھوٹا ہے، جو یہ کہے کہ نبی نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. یہ ام المومنین کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر اللہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے. اب سوال ہے کہ جنت میں کیسے دیکھیں گے؟ تو جنت میں اللہ وہ بینائی عطا کرے گا. ارے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ جو ذوالجلال ہے اس کے جلوے کا معائنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو بہرحال بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، وہاں بات چیت ہوئی، بیچ میں حجاب تھا، انوار تھا، پردہ تھا، اللہ کی ذات کو آپ نے دیکھا نہیں. بہرحال یہ بات ہم یہی رہنے دیتے ہیں، یہ بات ہم یہی رہنے دیتے. اصل جو بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا اور اوپر لے جایا جانا آسمانوں کی طرف، آسمانوں کا، جنت کا، جہنم کا سیر کرانا، اللہ سے بات کرنا، یہی معراج ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے جو وہاں سے تحفہ لایا نماز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم تحفہ دیا، اس تحفے کو
مومن کی معراج قرار دی گئی. مومن کی معراج یعنی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، وہ کسی اور سے گفتگو نہیں کر رہا ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ذہن کبھی دلی، کبھی بمبے، کہیں گوا، گجرات، پونا، پنجاب، ہریانہ ادھر ادھر گھومتے رہتا ہے. یہ الگ بات ہے، ہماری کمزوری ہے. جب ایسے خیالات آئے تو ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت زیادہ آئے تو تعوذ پڑھ کر کے ایسے بائیں طرف. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان. ارے لنک قبلے سے ہٹ، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو کہنے کو مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہلکا پڑھے. اب آپ کے بغل میں کوئی ہوگا بیچارے کے اوپر تھوک دو گے تو نماز چھوڑ چھاڑ کے مارے گا آپ کو، تو بولیں گے نماز میں مار رہا ہے آدمی. تو ایسا نہیں کرنے کا، ہلکا ایسا پورا کر دیں گے تو آپ کی جو ہے نماز ہی ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، کیونکہ قبلے سے لنک ختم ہو جائے گا. بہرحال تو گویا کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. جو آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، الرحمن الرحیم کہتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتا ہے. بہرحال دوسری طرف بات زیادہ نکل جا رہی. تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے. ارے اتنا عظیم اور نایاب تحفہ اس رب تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے کہ کسی بھی امت کو دیا ہے. نمازیں تو تھی مگر اس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا کسی امت کو نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ اس امت کے لیے قیامت کے دن اسپیشل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رتبہ عطا کرے گا کہ دوسری قومیں کہیں گے کہ ارے ان تمام لوگوں کو تو نبی ہونا چاہیے تھا، اس امت کے تمام افراد کو نبی ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. تو اتنا عظیم تحفہ ہم کو اور آپ کو ملا ہے. اب کوئی اپنے محبوب اپنے اللہ سے بات کرنے سے اگر گریز کرے تو نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر میں کوتاہی کرتا ہوں تو میں بڑا بد نصیب آدمی ہوں. کوئی آدمی موقع ملتے ہی، ارے موسیٰ علیہ السلام معلوم ہے نا، موسیٰ علیہ السلام تو معلوم نہیں ہے، بھلا کون نہ جانے. ایک گھوسا مارے تو آدمی مر جائے، ہیں ایک مکہ مارے تو آدمی مر جائے. موسیٰ علیہ السلام، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہونے لگی اپنے محبوب سے. موسیٰ علیہ السلام کا محبوب جانتے ہو؟ کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، موسیٰ میں بات کر رہا ہوں تیرا رب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑے مزے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کوئی بھی آپ جو زیادہ عمر والے ہیں، وہ زیادہ تجربے والے ہیں، اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے یا پھر کوئی اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوتا ہے، محبوب خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غیر محرم سے آدمی بات کرے، غیر محرم سے بات کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں کہ آدمی اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے. ہر آدمی، اچھا یہ چھوڑ دو، محبوب چھوڑ دو. اب دکان گئے نا کبھی، کئی کپڑے کی دکان ہو، چوڑیوں کی دکان ہو، وہاں جو چھوکرے رہتے ہیں، لوگ رہتے ہیں، جو لڑکیاں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، تو وہ ایک کے بجائے ایک ساتھ 4-5 بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس عورت سے، اس لڑکے سے 4-5 باتیں کر لوں، زیادہ سے زیادہ بول دوں. اگر کسی خاتون کا اشارہ ہوتا ہے تو یہ اشارے میں پتہ نہیں کتنے جواب منہ سے دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تو میرا تجربہ بول رہا ہے، باقی اگر آپ جھٹلائیں یا آپ انکار کریں تو آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. اگر ایک آدمی اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے تو ایک بات ابھی وہ پوچھے گی کیا محبوبہ کہ ادھر سے پتہ نہیں کتنے الفاظ بول جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ وہی تھا. کہا کہ ارے موقع ملا ہے محبوب سے بات کرنے کا، انہوں نے پوچھ دیا ہے جناب کیا حال ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یہ موقع گوانا نہیں چاہیے. اب دیکھتے ہیں کوئی بڑے عالم آتے ہیں، اب وہ چھوڑ دو، اس میں کچھ راستے گڑبڑ بھی ہے جو مثال اب تک میں دے رہا تھا، لیکن وہی سمجھ میں آئے گا زیادہ. کوئی بڑے عالم آ جاتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان سے بات کریں، شیخ ایسا، شیخ ویسا، شیخ میں، شیخ وہ، فلانے چلانے، بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بڑا لیڈر آ جائے تو جس کو پسند کرتا ہے اس سے بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی محبت کیا ہوں گی.
موسیٰ علیہ السلام سے جیسا پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. ایک سانس میں پورا سنا دیا، پورا قصہ. اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، میں اس سے جو ہے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں ہکالتا ہوں اور بہت سارے کام کرتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں. بھائی جتنا سوال کیا اتنا جواب دینا. لیکن ایسا نہیں ہے، محبوب کے پاس ایسا نہیں ہوتا ہے. محبوب کے پاس ایسا نہیں ہوتا ہے. محبوب کے پاس ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ باتیں کرے، اپنے دل کی ساری باتیں، سارے راز ہائے دل کھول کر کے رکھ دے. یہ آدمی کوشش کرتا ہے. نماز میں بھی انسان سارے راز ہائے دل کھول کر کے رکھ دے کہ وہ اپنے محبوب سے سب سے زیادہ قریب ہے. اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلم شریف کی حدیث سے پاک کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے، اپنے محبوب سے نماز سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے کہا فاکثروا دعا، لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. اگر اس فلسفے کو ہم سمجھ جائیں کہ سب سے بڑا محبوب ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محبوب ہے، پھر آپ کو نماز میں لذت آئے گی، آپ کو دعا کرنے میں لذت آئے گی. اور آپ یہ بات، یہ فارمولہ سمجھ لیجئے. میں عام طور پر یہ فارمولہ بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کو لگے ارے اب ختم کروں گا دعا، لیکن ایک بات اور آ جاتی ہے کہ پروردگار یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے. پھر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک اور بات آتی ہے پروردگار یہ بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ. مطلب ایک کے بعد ایک آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسی باتیں آ جا رہی کہ آپ اللہ کے ساتھ، آپ کو اس میں دلچسپی بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا، اور آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہی ہے. بارگاہ رب العزت میں یہ دعا قبول ہو رہی ہے. یہ ایک علامت ہے. اس لیے دل جمعی کے ساتھ دعا کیجیے. جمعہ کے دن بالخصوص عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے دعا کیجیے، بالخصوص دعا کیجیے. تو یہ فلسفہ اگر ہم کو سمجھ میں آ گیا تو ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے، سنتیں نہیں چھوڑیں گے. جب سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تہجد کا، چاشت کا اہتمام جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس فتنے بھٹک سکتے ہیں؟ نہیں. یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ، صدقہ کیجیے، صدقہ کیجیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ فتنے بارش کے قطرات سے بھی زیادہ تیز برس رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کا جو دن ہے نا، تمہارا آج کا دن، آنے والا دن اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی بدترین، اس سے بھی بدترین ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک نئے کچھ نہ کچھ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا بوال کھڑا ہوتا ہے. ایک کے بعد ایک فتنے ایسے رونما ہوں گے گویا کہ ہمارے ایمان کو چٹ کر جائے. تو اس کے بعد فرمایا والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کی طرف بلانا ہے. یہ بیڑا جو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ حقیر سمجھتے، پہلے میں بھی حقیر سمجھتا تھا، چونکہ پہلے شروع میں جب فارغ ہوا تھا تو جب بھی تقریر کرتا تھا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب میں حفظ کر رہا تھا، شعبہ حفظ کے زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو بڑے بڑے اسٹیجوں پر چڑھایا. تو میں چھوٹی مجلس بہت کم دیکھا تھا، بلکہ دیکھا ہی نہیں تھا. انجمن، مدرسے میں جو انجمن ہوتی تھی اس کے سوا نہیں دیکھا تھا. تو جب میں ادھر ساؤتھ انڈیا میں آیا تو مسجدوں میں ایسے پروگرام ہوتے تھے تو مسجدوں میں بہت کم لوگ رہتے. پہلے تو اس قدر دشوار اور اس قدر جو ہے مشکلات درپیش ہوتی تھی تقریر کرنے میں، کیا بتاؤں. لیکن اب جیسے جیسے بڑھتا گیا، عقل آتی گئی، علم آتا گیا، ویسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو مجلسیں ہیں، جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں، جو لوگ رچاتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. یہ اللہ کے چنے، اور جو ان مجلسوں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں اپنا وقت نکال کے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم کیے ہوئے بندے ہیں، خاص کرم کیے ہوئے بندے. اب آپ سمجھ کے دیکھیے جتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھے، اگر اس کے علاوہ کہیں بیٹھے ہوتے تو کسی سے گفتگو کرتے، گفتگو میں کوئی نہ کوئی جھوٹ، کوئی نہ کوئی جھول، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی غیبت، کوئی نہ کوئی چغلی ہوتی تھی. وہ فتنہ ہی ہے. آپ اس میں پڑ جاتے تھے. مگر اتنی دیر تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی مبارک مجلس میں، آپ جو ہے اللہ کے ذکر کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ثواب ہی ثواب ہے، بخشش ہی بخشش ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے. جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں
یہ زمانہ بڑا ہی پرآشوب اور پرفتن ہے. اس ضمن میں تو بہت ساری احادیث ہیں، مگر 2 حدیثیں میں فتنوں کے تعلق سے پڑھوں گا. جو ایک ابن ماجہ میں ہے، جس کا راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تکون فتن علی ابوابها دعاۃ الی النار فان تموت وانت عاز علی جذل شجرۃ خیر لک من ان تتبع احد منهم. کہ آپ فرما رہے تھے کہ فتنے جہنم کی طرف بلائیں گے. تکون فتن علی ابوابها، جہنم کے دروازے پر یا لوگوں کے دروازے پر آ کر فتنے جو ہے جہنم کی طرف بلائیں گے. یعنی ایسی ایسی بلائیں آئیں گے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگوں کو باقاعدہ پکڑ پکڑ کر فتنے کی طرف لے جائیں گے. ان فتنوں کی کئی شکلیں ہو سکتی. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک سے ایک 30 مار خان موجود ہے، ایک سے ایک 30 مار خان، ایک سے ایک ترہم خاں موجود ہے. اپنی صلاحیتوں کو جاننے والے، اپنی زبان کو، اپنی قابلیت کو، اپنی لیاقت کو، اپنی جو ہے اپنی عقل، اپنی فراست کو درشانے والے لوگوں کے درمیان یوٹیوب کا دنیا ہے، فیس بک کی دنیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے. وہاں ایک سے ایک لچکدار تقریریں ہیں، ایک سے ایک لچکدار تقریریں لوگ کر رہے ہیں. حوالے بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، ساری چیزیں، مگر ان دلائل کو توڑ کر مروڑ کر پرخچے اڑا کر کے جو ہے امت کے جیالوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے امت کے نونہالان کی جو ہے نظریاتی اور فکری خلفشار اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. ہمارا نظریہ چینج ہو جا رہا ہے، ہمارا کانسیپٹ ہی بدل جا رہا ہے فوراً. کہہ رہے کتنی اچھی تقریر ہے، کتنا اچھا بیان ہے، کیا حوالے ہیں. اللہ والو، ایک ہے کہ دلیل ہونا، ایک ہے کہ دلیل فٹ ہونا. دلیل کافروں کے پاس نہیں ہے، کافروں کے پاس دلیل نہیں ہے. ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا عبد الرحمن بن ملجم، بتاؤ اس کے پاس دلیل نہیں تھی؟ دلیل تھی یا نہیں تھی؟ دلیل تھی اس کے پاس. ناصبیوں کے پاس، خارجیوں کے پاس دلیل تھی. بھائی تمام مکاتب فکر، یہ تمام آئیڈیالوجی کے جو لوگ ہیں، تمام نظریاتی اور فکری اور جو لوگ ہیں، ان تمام عقائد والوں کے پاس اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دلیل ہے. مگر دلیل کو جو وہ فٹ کر رہے ہیں، وہ دلیل فٹ نہیں ہوتی، اور اسی لیے وہ دلیل ہے، وہ برہان نہیں ہے. وہ برہان نہیں ہے. دلیل برہان وہ ہے جو فٹ ہو جائے. میں نے ابھی وہ مثال دی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والی مثال، اور سورہ نجم کے اندر باقاعدہ طور پر واضح الفاظ میں لکھا ہے، مگر لوگ تعویلیں کرتے ہیں اور لوگ واہ کر کے مان لیتے ہیں. کوئی بھی دلیل ہے، صرف دلیل نہیں، دلیل کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہے، تابعین ہے، اتباع التابعین ہے، محدثین ہے، ان کی روشنی میں اور ان کے نہج پر، ان کے طریقے پر، ان کے منہج پر ہم کو دلیل کو سمجھنا ہے. ان کے نظریہ پر ہم کو دلیل سمجھنا ہے. نہیں تو خالی دلیل 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 بولے تو ہمارا ایمان قلیل 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 مختصر مختصر ہوتا چلا جائے گا، فنا ہو جائے گا ہمارا ایمان. سب سے پہلے ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہے ان کے نظریے پر، ان کے نہج پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے زیادہ فسادات، نظریاتی فسادات، عقیدے میں بگاڑ ہمارے یہاں. ابھی کل ایک نوجوان جو میرا بہت ہی خاص ہے، فون کیا کہ شیخ ہمارے پاس 3 آدمی آئے تھے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے نا، ابھی وہ شکیل بن مردود دجال، شکیل بن حریف کا جو ہے کچھ ایجنٹ چاروں طرف پھرتا ہے. تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی. شارٹ کٹ، چونکہ یہ تذکیر کی مجلس ہے
ہم کو سمجھنا چاہیے. وہ بےہودے قسم کے لوگ چاروں طرف یہ شکیل کے لوگ پھر رہے ہیں. تو اس کو کیا کہا کہ فلاں صاحب ایسا ایسا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بولو بات کرو بھائی. تو پہلے راؤنڈ میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے مول صاحب کو ہم بلائیں گے اور بات کریں گے. نہیں پہلے آپ سن لیجئے. اچھا جو اس نے کہا کہ جب ہم بات کریں گے تو ہم ملنے کا وقت بتائیں گے, ملنے کی جگہ بتائیں گے. کرمنل ہے کیا تو کرمنل ہے, ملنے کی تو جگہ بتائے گا. ہاں فلاں جگہ پر 50 لاکھ لے کے آ جا. تو کرمنل ہے, واقعی وہ کرمنل ہے. ایمان کو وہ ختم کرنے والا, ایمان کا قتل کرنے والا ہے نا. پھر اس کو سمجھایا بجھایا. بھائی یہی تو اس نے پھر کہا کہ بھائی پھر اکیلے کیوں ملے ہم. بولا کہ 2 آدمی سے زیادہ نہ رہے. جب بھی کہیں ایسا آدمی ملے اس سے بحث مت کرو. ڈائریکٹلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا امام مہدی کے بارے میں کوئی بات کرے اس سے بحث مت کرو. اگر طاقت ہے تو اس کو مارو, مردود کو مار کے بھگاؤ. اس سے بحث کرنا جرم ہے, اس سے بحث کرنا جرم ہے. مار کے بھگاؤ. اور اتنا جان لو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے ان کے ریشے مبارک سے اور ان کے مبارک جسموں سے خوشبو پھوٹے گی. اور جو ہے موتیوں نما شبنم کے جو موتیاں ہوتے ہیں نا, وہ موتی نما جو ہے ان سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ مبارک جائے گی وہاں تک تمام کفار مر جائیں گے. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی خوشبو جائے گی وہاں تک تمام کے تمام کفار مر جائیں گے. ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, دجال ادھر پگھلنا شروع ہو جائے گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو نہ مارے تو بھی دجال یوں ہی مر جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی وجہ سے. اتنی باتیں یاد رکھ لو. اور ایسا کوئی بھی مردود کہیں آئے تمہارے ایمان کو کھانے والا, اسے جوتے سے مارو, جوتے سے مارو. مگر اس سے اگر تم نے بحث کیا, ایسا شک, ایسا نقطہ تمہارے ذہن میں ڈال دے گا کہ تمہارا ایمان فوراً پھر جائے گا. اور پھر وہ حدیث پاک صادق آئے گی کہ تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا بین یدی الساعہ تکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. کہ صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کے وقت کافر ہوگا, شام کے وقت مسلمان ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا. یہی وہ زمانہ ہے کہ یہ جو جہنمی کتے چاروں طرف پھر رہے ہیں, جہنمی کتے جو پھر رہے ہیں چاروں طرف یہودیوں کے اور جو ہے دوسرے مذاہب کے اسلام دشمن کے جو کتے پھر رہے ہیں, ان لوگوں سے ہوشیار, خبردار اور ساودھان ہو جاؤ. بات کرنا ہی نہیں اس سے. بات کیے کہ تمہارے اندر ایک شک پیدا ہو جائے گا. نہیں کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. جو یہ شک پیدا ہو گیا قبر میں تم مارے جاؤ گے. شک والے قبر ہی میں دبوچ لیے جائیں گے. شک والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا. اس لیے تمہارے ایمان میں کبھی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے. اس پرآشوب دور میں امت مسلمہ کے جیانوں کا جو فریضہ ہے, جو ذمہ داری ہے, 100 باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ اسے قرآن و سنت سے جڑ کر کے اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کر کے ایسے جو جہنمی کتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے. اور اگر یہی وجہ ہے کہ آج کتنے دیہات شہر قریہ یہ جو ہے دجال کا ایجنٹ شکیل بن حنیف کا جو ایجنٹ ہے, یہ قریہ شہر پھر رہا ہے. میں اس کو بولا کہ تم اس کو بولو کہ میرا ایک دوست ہے, مول صاحب نہیں ہے, بس وہ آنا چاہتا ہے لہذا چلو ان کے پاس. لیکن وہ نہیں آیا, نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ تمہاری مسجد میں آئے گا ہی نہیں. آئے گا تو دھیرے دھیرے وہ خالی مطالعہ کرے گا, کس ایڑے کو پیڑا کھلا سکتا ہوں میں, دیکھے گا اور دھیرے دھیرے اس کو سلام کلام کر کے سائڈ کرے گا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, یہ وہ 12-17. یہ جواب ہم کب دے سکتے ہیں؟ یہ جواب ہم تب دے سکتے ہیں, تب پیش کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہوگا. علم کہاں سے آئے گا؟ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے زانوے تلمس طے کرنا پڑتا ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ استاد کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے. ہماری
قوم میں ایک سے بڑھ کر ایک جیالے، ایک سے بڑھ کر ایک مفتی بنے ہوئے، بن پڑھے مفتی، بن پڑھے مفتی، بغیر پڑھے مفتی. یاد رکھو، آپ ترجمہ پڑھ لو گے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، مگر اس کے اندر جو رس ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے بار بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ علماء سے جڑ جائیں اور صحیح علماء سے جڑیں، علم غلم سے نہیں. جس پر آپ کو ایسا لگے کہ یہ عالم ربانی ہے، تال ٹھوک کے قرآن و حدیث بات کرتا ہے اور صحابہ کے نہج منہج پر بات کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے، ایسے عالموں سے جڑو، تب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. نہیں تو بہت بازار میں تھوک کے بھاؤ بک رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خطیب آئے ہوئے ہیں، لچکدار خطبات، تقاریر، بیانات ہیں جو تمہارے ایمان کو لے ڈوبے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تکون فتن علی ابوابہا دعاۃ الی النار، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. آج ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہوشیاری کے ساتھ استعمال کرو. یہاں تقریر بھی سنو ہوشیاری کے ساتھ. اس وقت جو چوٹی کے علماء ہیں ان کو سننے کی کوشش کرو، جو عالم ربانی ہے ان کو سننے کی کوشش کرو. ہر لچکدار کے پیچھے نہ بھاگو، اس لیے کہ ہر چمکتے ہوئے ذرات، بولو، ستارے نہیں ہوتے. ہر چمکتے ہوئے ذرات ستارے نہیں ہوتے. اس لیے ہر لچکدار تقریر ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر ہی مبنی ہو. سمجھے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث پر ہی. قرآن و حدیث کے آڑ میں نہ جانے کیا کیا لوگ پروس رہے ہیں. سامنے دکھانے کے لیے بہترین بہترین سیو رکھا ہوا ہے اور ادھر پیچھے کیا ہے؟ سڑا گلا تول کر کے دے رہا ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے ایسے جو ہے لوگ پھر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے آپ کو اور ہم کو ساودھان رہنا ہے. اس امت کے جیالوں اور جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے صحابہ اکرام کے نہج پر، ابو ہریرہ کے نہج پر، اور نوجوان عالم ربانی مفسر قرآن حبر الامہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے عظیم سپاہی بنو. معلوم ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے 17 سال کے عبداللہ ابن عباس کو جب لے کر کے پھرتے تھے، تو جو صحابہ اکرام میں بڑے بڑے اجلہ اور کبار صحابہ تھے، کبار صحابہ نے اعتراض کیا. یہ فطری تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے. کبار صحابہ نے کہا، بھائی ہمارے بھی بچے ہیں، آپ اس بچے کو لے کے کیوں پھر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے خیالات پر اللہ وحی نازل کر دیتا تھا، اللہ قرآن پاک نازل کر دیتا تھا، اللہ والو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے. پوچھا کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، سبوں نے الگ 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 بتایا. کہا کہ جناب آپ بتائیے. چھوٹا بچہ کھڑا ہوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابھی 17 سال کی عمر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ مفارقت دے گئے. 1500 حدیثیں اس وقت یاد، 1500 حدیثوں کے راوی، چھوٹا بچہ ہے. ہمارے بچوں کو نہ جانے کارٹونوں کے گانے اور اس کے گانے اور اس کے گانے اور یہ اور وہ کتنی یاد ہوتی، حدیثیں یاد نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تفسیر بیان کی اذا جاء نصر اللہ کی. تمام اجلہ صحابہ اکرام کے بعد صحابہ اکرام انگشتے بدندان رہ گئے، سب خاموش ہو گئے. اب سمجھ میں آیا کہ انسان کے اندر صرف بزرگی عمر کی وجہ سے نہیں آتی ہے. عام طور پر انسان یہ سوچتے ہیں کہ بزرگی، ارے بزرگی کس سے آتی ہے؟ عقل سے آتی ہے. بزرگی تقوی سے آتی ہے، بزرگی علم سے آتی ہے. عام طور پر سمجھتے ہیں کہ داڑھی سفید ہو گئی، آپ بہت بڑی عمر کے ہو گئے تو بزرگ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. بزرگی علم و عمل سے، علم و تقوی سے آتی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لو. تب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو
ہر جگہ لے کے جاتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے. اور جب خارجیوں کے ساتھ جب اہل سنت والجماعت بولے تو ہمارے موجودہ دور میں جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ نہیں بھائی. اہل سنت والجماعت بولے تو صحابہ کی جماعت, تابعین کی جماعت. جب خارجیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, آپ نے دعا دی تھی کہ ان کو قرآن کا علم عطا کیا جائے, شریعت کا علم. یہی وجہ ہے کہ امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریقے پر, آپ کے نہج, آپ کی سنت پر چل کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے. اس قوم کے جیالوں, نوجوانوں, امت کی یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی, سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کا سچا اور پکا سپاہی بنے, سنت کا خوگر بنے, سنت پر عمل کرتے ہوئے سنت, کتاب و سنت پر جو آنچ آئے اس کے لیے برسر پیکار ہو جائے. جتنے بھی لوٹا چھاپ اور ٹوٹا چھاپ اور سڑک چھاپ ایمان کے جو خریدار پھر رہے ہیں مارکیٹ میں, سوشل میڈیا کے مارکیٹ میں, یا ایسے ہی ان کو منہ توڑ جواب دے سکے, ایسا ہماری نئی نسل کو بننے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یاد رکھو, آپ کا ایمان ضائع نہ ہو پائے. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو وہ ایمان, وہ عقیدہ دیا ہے کہ جو کسی چھوٹی چیز سے وہ سوراخ اس میں نہ پڑ سکے, داغدار نہ ہو سکے. لہذا کوئی شکیل بن حنیف ہو یا کوئی اور دجالی ہو یا کسی اور کا فتنہ ہو, اگر کوئی آئے آپ کے پاس کہنے کے لیے, اس سے ایک لفظ کہے بغیر اگر وہ سیدھا مہدی علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسے اگر لات مار سکتے ہو تو مار کے گرا دو اور چلتے بنو. لات مار کے گرا اور چلتے بنو. اس لیے کہ امام مہدی کے آنے کی کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں. فرشتوں کے درمیان ایسے نازل ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام, اور جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس وقت امام مہدی امامت کے لیے تیار ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, امامت کے لیے تیار ہوں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ادھر دیکھیں گے, آئیے, نہیں آپ پڑھائیے. وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے, اب امتی بن کے آئیں گے, یہ بھی یاد رکھو. لہٰذا آپ کے ایمان کو, ہمارے ایمان کو کوئی داغدار نہ کر سکے. کالجوں میں بھی بہکانے کے لیے اچھی صورت لے کر کے آتے ہیں. صرف وہی نہیں, کوئی بھی نظریات کا اگر حامل ہے. اچھا, اب ضرورت ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک رکھتا ہوں. اب فتنے کے تعلق سے میں نے کہہ دیا بہت ساری حدیثیں, مگر وہ زیادہ نہیں پکاؤں گا آپ کو. پک گئے ہیں میں سمجھتا ہوں. پکے کہ نہیں پکے؟ نہیں پکے. بار سبحان اللہ بول دو. ارے خالی نقش بندی نہیں لگواتا, ہم بھی کبھی کبھی کہواتے ہیں. سبحان اللہ کہنا جانتے ہو نا کتنا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ میزان عدل جو نیکیاں تولے جانے کا جو ترازو ہوگا نا, اس پر سب سے زیادہ بھاری ہوگا. اس لیے سبحان اللہ کہہ دیا کرو کبھی. اب تو بھائی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فتنے سے ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں. ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم ہو. قرآن و سنت کے ترجمان نے جو کتابیں لکھی ہیں, علماء حق, علماء ربانیین سے رہنمائی لے کر کے آپ ان کتابوں کو خریدیں اور وہ پڑھیں, وہ سیکھیں, وہ سنیں, تاکہ آپ کے ایمان محفوظ رہے. علماء حق کے بیانات سنیں اور ایسے ویسے خرافاتی سوال سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے آپ کا ایمان داغدار ہو سکتا ہے. وہ علم لے کر کے آپ کو اب کرنا کیا ہے کہ فتنے سے اگر بچنا ہے تو والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور برائی کی راہ سے اسے روکنا ہے. اب جو حدیث بیان کرنے والا ہو, خدا کی قسم کان کھڑے ہو جائیں گے. جب پہلی دفعہ یہ حدیث میں نے سنی نا تو میرے پیر کے
جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی یہ حدیث پاک تو پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں نے کہا کہ کتنا بڑا ہم مجرم ہیں, بہت سارے معاملات میں ہم بھی سست ہیں. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ, بولو کون؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیان کرتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ صحیح بخاری کتاب و بدیع الخلق میں یہ حدیث پاک موجود ہے, اور صحیح مسلم شریف کتاب الزہد میں یہ حدیث پاک موجود ہے. صحیح بخاری شریف کتاب و بدیع الخلق, صحیح مسلم شریف کتاب الزہد میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, یؤتی بالرجل یوم القیامت فیلقی فی النار. یہ حدیث سننے کے بعد ایسا لگے گا کہ ہم جاہل ہی اچھا ہیں, یعنی ان پڑھ ہی اچھا ہے. جاہل اور ان پڑھ میں فرق ہے, یہ بھی یاد رکھو. بعض لوگ جاہل اور ان پڑھ کو ایک ہی کہتے ہیں. بہت سارے ان پڑھ سلیقے والے, شائستگی والے, ادب والے, اخلاق والے, ایمان والے, تقوی والے, خشیت والے ہیں. جاہل وہ ہے جو علم نہ ہونے کے بعد, نہ ہونے کی وجہ سے وہ اجٹ پن میں آ جائے, یعنی ہٹ دھرم ہو جائے, یا علم رہنے کے باوجود بھی وہ بے علم, بے عمل اور ہٹ دھرم رہے. جاہل کون ہے؟ علم ہے چاہے نہیں ہے, وہ ہٹ دھرم ہو جائے, اجٹ پنا آ جائے اس کے اندر, بد اخلاقی آ جائے اس کے اندر, وہ بد اخلاق ہو جائے. یہ تو سمجھ میں آ رہی نا باتیں؟ زیادہ گاڑی تو نہیں ہو رہی ہے؟ گاڑی نہیں ہو رہی ہے. بد اخلاق ہو جائے, وہ جاہل ہے. بعض اب نادان جو نئے نئے بچے نکلتے ہیں وہ تیسمار خانی کے چکر میں کبھی کبھی نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے, ان پڑھ تھے, اور ایک نبی کے لیے ان پڑھ ہونا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے. ہمارے لیے, آپ کے لیے نقص اور عیب کی بات ہے, مگر ایک نبی کے لیے ان پڑھ ہونا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. بعض لوگ اسی لیے, اگر کوئی طالب علم تک میری یہ بات پہنچے تو وہ خبردار ہو جائے, کبھی یہ بھول کے بھی نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے, نعوذ باللہ. یہ کہنا پاپ ہوگا, یہ کہنا جرم ہوگا, یہ کہنا گناہ ہوگا. آپ امی تھے, مگر آپ کو جس نے پڑھایا وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی نے ڈائریکٹ کلام نبی سے بھی کیا اور فرشتوں کے ذریعے بھی آپ کو تعلیم کیا. جبریل سے بڑا کوئی استاد ہو سکتا ہے کائنات میں؟ اللہ نے جسے ڈائریکٹ وحی کر دیا ہو, دل میں بات ڈال دیا ہو, اللہ سب سے بڑا ہے. لہذا کوئی غلطی سے بھی یہ لفظ نہ استعمال کرے جو میں نے ابھی کہا. نبی کی شان میں یہ گستاخی ہوگی, نبی کی شان میں یہ کیا ہوگی؟ گستاخی ہوگی. لہذا کوئی یہ نہ کہے. ویسے یہ ان پڑھ والی بات کہاں سے آئی؟ اللہ والو, ان پڑھ والی بات کسی کو یاد ہے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا, یؤتی بالرجل یوم القیامت فیلقی فی النار. بات یہاں سے آئی تھی کہ آج کے بعد آپ کہیں گے میں ان پڑھ ہی اچھا, میں نہ جانوں وہی بہتر ہے, لیکن نہ جاننا بھی پاپ ہے. آپ کو سیکھنا ہے, کوشش کرنا, چاہے عمر کے جس حصے میں آپ ہیں, مرتے مرتے بھی سیکھنے کی کوشش کرو. جب مرتے مرتے بھی سیکھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں طالب علموں کا مرتبہ بڑا ہے. اللہ والوں, طالب علموں کا مرتبہ بڑا ہے. مرتے مرتے سیکھو, آپ طالب علم بن کر کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خدا کی قسم بڑا مرتبہ ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ فرشتے اپنے مقدس پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علموں کے لیے. آپ بھی بن جائیے, آپ بھی بن جائیے. اگر آپ یہاں سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نا تو راستے میں آپ کے
جوتے میں اور آپ کی چپل میں مٹی لگی ہوتی ہے، مگر اگر آپ کی نیت سیکھنے کی ہے، دین سیکھنے کی، آپ کے لیے فرشتے سواگت کے لیے اپنا پر بچھا کے رکھیں۔ اس لیے اپنی بساط پر سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ ان پڑھ رہنا بہتر نہیں ہے، ان پڑھ رہنا بہتر نہیں ہے، کمزور رہنا بہتر نہیں ہے، مضبوط رہنا بہتر ہے۔ علمی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے آپ مضبوط رہیے، مضبوط رہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو لائے گا اور اسے فَيُلْقَى فِي النَّارِ جہنم میں ڈال دے گا، فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی اتڑیوں کو لے کر کے، کیا چیز لے کر کے؟ ایسا پیٹ نہیں پکڑ کر کے، اتڑیاں باہر رہیں گی، ایسے پکڑ کر کے چاروں طرف گھومے گا۔ آپ نے فرمایا کیسے گھومے گا؟ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى۔ پرانے زمانے میں کنویں سے اور گڑھے سے، تالاب سے پانی سینچنے کے لیے چکی بنائی جاتی تھی، تیل وغیرہ نکالنے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے چکی بنائی جاتی تھی۔ جس طریقے سے گدھا چکی پر گھومتا ہے، ویسے ہی جہنم میں گول چاروں طرف پھرے گا۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانَ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ۔ اے فلاں شخص، اے جناب والا، آپ کا کیا ہے؟ آپ ادھر کہاں سے؟ وہ بھی آپ کی ہتھڑی پتڑی سب باہر ہاتھ میں لے کے کہاں پھر رہے؟ وہ تو اندر رہنے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے علم کے مطابق حتی المقدور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عذاب سے، رسوائی والے عذاب سے بچائے مولا۔ فرمائے گا کہ کہاں جا رہے ہو جناب آپ؟ یہ ہتھڑیاں بتڑیاں ہاتھ میں لے کے کدھر گھر رہے ہو؟ کہاں چل رہے ہو؟ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ۔ جیسے کوئی مداری آتا ہے، چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، اس کو گھیر لیں گے، بولیں کدھر جناب، کہاں جا رہے ہو؟ ارے آپ تو وہی ہے نا، أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ۔ آپ لوگوں میں تقریر کرتے تھے نا، لوگوں کو سمجھاتے تھے نا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے تھے نا، آپ وہی ہے نا؟ بولے گا ہاں۔ فَيَقُولُ بَلَىٰ، وہ کہے گا ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ آج بیشتر خطبہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں، مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی گنہگار نہیں، اللہ مجھے نیکوکار بنائے، عالم ربانی میں مجھ جیسے کم علم کو شامل کر لے۔ کہ كنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہی عن المنکر وآتیہ۔ ہاں میں وہی شخص ہوں جو تم سب کو، دنیا والوں کو بھلائی کی طرف بلاتا تھا، مگر میں خود وہ کام نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں، بلکہ ہمارے لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہے، خود کرتے نہیں، لوگوں کے لیے مفتی بن جاتے ہیں، لوگوں کو لیے مفتی بن جاتے ہیں، لوگوں کے لیے جو بڑے وکیل بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے فتوے جھاڑتے رہتے ہیں۔ یہ کان کھڑے کر دینے والی حدیث ہے، دل دہلا دینے والی حدیث ہے، ہر اس شخص کے لیے جو لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہے، یعنی وہ کرتا تو نہیں ہے مگر وہ کہتا ہے لوگوں سے کہ تو کر تو کر تو کر، تو کہنے کے لیے پیدا ہوا، اگر ہوا ہے صرف تو لوگوں کو بلانے کے لیے تو یہ کان کھول کے سن لو یہ حدیث پاک، جس حدیث کی طرف انگلی اٹھانے کی جسارت کرنے والا نار و سقر کے حوالے ہو جائے گا، جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا کہ میں وہی آدمی، میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا تھا۔ اس لیے جتنی بات سنو اچھی طرح سمجھو، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو، اور پھر لوگوں کو بلاؤ، پھر لوگوں کو بلاؤ۔ کم سے کم بھائی تم دوسرے کا ٹھیکیدار نہیں ہو، دوسرے کو زبردستی نہیں لا سکتے، اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کر سکتے ہو مگر گھر والوں کو باندھ کر کے نہیں لا سکتے۔ وما انت علیہم بمسیطر، اللہ نے کہا آپ چوکیدار نہیں ہے، آپ پولیس والا نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے دباؤ ڈال کر گئے چل کر۔ آپ کہتے رہیے، سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے، مگر آپ کیجئے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو سنو یہ ہتھیلیاں لے کر کے چاروں طرف پھرنا پڑے گا۔ کتنی رسوائی کی بات ہوگی، ذرا سوچو، کتنی رسوائی کی بات ہوگی۔ کہے گا کدھر جناب، آپ تو وہی ہے نا؟ بولے گا ہاں وہی ہوں مگر کیا کروں، میں لوگوں کو کہتا تھا مگر میں نہیں کرتا تھا،
میں لوگوں کو برائی سے روکتا تھا مگر میں خود برائی میں مبتلا رہتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی خطرناک حدیث ہے, کتنا خطرناک پیغام ہے اس کے اندر. اس لیے اے نوجوانوں کی جماعت, مفتی بننے سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرو. یہ الفاظ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ مفتی بننے سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرو, اللہ کا ڈر سینے میں پیدا کرو. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم ڈوب جائیں گے, جہنم کی آگ میں بھسم ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پرآشوب دور میں ہمیں اگر بھوکے, وہ حدیث تو میں نہیں سنا سکا جو اصل حدیث میں سنانا چاہتا تھا کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے. وہ حدیث, اس میں زیادہ وقت لگ جائے گا, خالی پیلی اس کو چھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, خالی پیلی. لیکن اس وقت اس حدیث کا بیان کیا جانا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ نے اگر وہ موقع رکھا, میری صحت رہی اور آیا, آپ سے ملاقات نصیب ہوئی, تو وہی حدیث پہلے شروع کروں گا, سب چھوڑ چھاڑ کے وہ حدیث بیان کروں گا. اس لیے کہ امت کا بیشتر طبقہ گمراہی کے شکار ہے, اور نوجوان طبقہ کیسے کیسے گمراہیوں کے شکار ہوتے ہیں ابھی میں وہ وضاحت نہیں کر سکتا. مگر اتنی بات جان لو کہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں سب سے پہلے قرآن و سنت سے جڑنا ہے, اپنے اندر کتاب و سنت کو, نبی کی سیرت کو اپلائی کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس نبی کے پیروکار ہیں جس کی سیرت یہ ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں, جس کا کوئی جواب نہیں, جس کا کوئی جواب نہیں. لہذا ہمیں نبی کی سیرت کو اپنے اندر اپلائی کرنا ہے, اخلاق حسنہ کو بحال کرنا ہے, اپنے گفتار کو صرف بڑا نہیں بننا ہے, تیس میں آ کے کس کو کیا گن دیا نہیں, اپنے کردار کو, اپنے گفتار کو, اپنی بات کو, اپنی بولی کو سنبھالنا ہے, اور اپنے اخلاق کو درست کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانا ہے, اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے, علم دین, علم شریعت حاصل کرنا ہے, چاہے جس قدر ہو سکتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے. ہمیں علماء سے جڑ کر کے, اہل علم سے جڑ کر کے قرآن اور سنت سیکھنا ہے, تاکہ آنے والے جو فتنے ہیں ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ان السعید لمن جنب الفتن, ان السعید لمن جنب الفتن, ان السعید لمن جنب الفتن. فمن ابتلی فصبر فواہا, آپ نے 3 مرتبہ مسلسل بیان فرمایا. ابو داؤد شریف کتاب الفتن کی حدیث ہے, فرمایا کہ جو فتنے سے بچا لیا گیا وہی نیک بخت ہے, اور جو کسی آزمائش سے دوچار ہوا, اس پر صبر کیا, اپنے آپ کو بچائے رکھا, تو پھر اس کا کیا کہنا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں, اور فتنے سے تبھی بچا سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہوگا اور علم کے مطابق عمل ہوگا, اور ہم دعوت و تبلیغ کے لیے اصلاح کے لیے آگے بڑھیں گے. دعوت و اصلاح کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ کمپلسری ہے, ضروری ہے, لازمی ہے, انیواریہ ہے کہ جس چیز کا پیغام ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں پہلے علماء سے اس کو صحیح ٹھیک کتاب و سنت اور صحابہ کے منہج پر ہم سمجھ لیں, تب اسے فارورڈ کریں, نہیں تو خاموش بیٹھیں. جتنا آپ کے پاس علم ہے اس کے مطابق عمل کریں, تقوی بحال کریں. رب تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم جیسے گنہگار بندوں کو تو اپنی رحمت سے معاف فرما, ہر شر سے, ہر فتنے سے محفوظ فرما, اپنے دین کا سچا سپاہی بنا. اے پروردگار, ہمارے اسلاف کی طرح, ہمارے اسلاف کے جوانوں کی طرح جو راتوں کو تو تہجد کی نماز میں گڑ گڑاتے تھے اور دن میں کفار سے برسر پیکار ہوتے تھے, رات کو دعا کرتے تھے کہ پروردگار تو ایمان اور اہل اسلام کو فتح نصیب فرما, اور دن میں نیند کو قربان کر کے رات میں اللہ سے جڑ کر کے دعائیں کرتے, اور دن کے وقت تلوار اور تیر اور بھالے اٹھا کر کے کفار سے برسر پیکار ہوتے, جہاد کرتے اور ایمان اور انسانیت کے تحفظ کے لیے لڑتے, اسلام دشمن اور ایمان اور انسانیت دشمن طاقتوں سے. تو ان نوجوانوں کے منہج پر ہمیں چلنے والا بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیزان گرامی, میں اپنے طور پر, اپنے اثر پر آپ سے کہوں گا کہ جو مسجد کے لیے آپ نے کوشش کی ہے, ہر
ہر نوجوان اپنے اپنے استر پر اپنے اپنے انداز میں اس مسجد کے لیے جس حد تک ہو سکتا ہے کوشش کرے. تعاونوا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم